الصلاة خير من النوم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جنت البقیع سے جمعرات کو مردے کیوں باہر آ جاتے ہیں، اور اگر وہ باہر آتے ہیں تو باہر آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے جس پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن جنت البقیع کے غور کن کا کیا کہنا ہے، اور ان مردوں کے باہر آنے کی تصاویر اور ویڈیوز جو منظر عام پر آئی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھانی ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ بہت ہی پر اسرار قسم کی ویڈیو ہے۔ سعودی میڈیا اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس چیز کو چھپایا جائے اور منظر عام پر آنے سے روکا جا سکے، لیکن ہمارا ایک نمائندہ جو وہاں پر پہنچا تو اس نے مکمل تحقیقات کے بعد مکمل معلومات سے ہمیں آگاہ کیا، اور جو پوشیدہ حقائق منظر عام پر آئے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کا سر گھما کر رکھ دے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ کیا معاملہ ہے، یہ جاننے اور مکمل حقائق دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ویڈیو میں جڑے رہیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنت البقیع مسلمانوں کا پہلا منظم قبرستان ہے۔ یہاں دفن ہونے والے لوگ خوش نصیب اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس مقدس حصے میں کئی صحابہ کرام کی قبریں مبارکہ بھی موجود ہیں۔ پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں میت کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ قبرستان سے رجوع کرتے ہیں تو قبر بنوائی جاتی ہے اور پھر میت کو لا کر اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ قبرستان مدینہ منورہ میں ہے، اس لیے ہر وقت بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہوتے ہیں جو اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے میت کو کندھا دینے، نماز جنازہ ادا کرنے اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنا باعث ثواب ہے۔ جنت البقیع کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں قبروں پر کسی قسم کی تختیاں یا شناخت موجود نہیں۔ پیارے محترم دوستو، یہ کہانی ہے جو آج ہم نے آپ کو سنانی ہے عبدالرشید نامی شخص کی، جو جنت البقیع میں پچھلے 25 سال سے قبر کھودنے کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ 55 سالہ عبدالرشید کا تعلق سکھر پاکستان سے ہے۔ عبدالرشید نے شادی کی اور اس سے ان کے 2 بچے بھی تھے۔ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ کام کے سلسلے میں آج سے 30 سال پہلے سعودی عربیہ آ گیا تھا، اور جب اس کی شادی ہوئی تو شادی کے چند سال بعد ایکسیڈنٹ میں اس کے بیوی بچوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ایسا تھا دوستو جس نے ایک مدت تک اس کے ذہن کو باہر نہیں آنے دیا۔ وہ اسی صدمے کے حصار میں رہا۔ گھر والوں نے بہت زور لگایا کہ اس کی شادی کر دی جائے اور وہ اپنی فیملی دوبارہ بنا سکے، مگر عبدالرشید نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ اس نے سعودیہ ہی میں اپنی زندگی اکیلے بتا دی، کیونکہ سعودیہ میں یہ مزدوری کرتا تھا۔ جب مدینہ میں جنت البقیع کے غور کن کے لیے جگہ خالی ہوئی تو اس نے وہاں اپلائی کیا اور اس کی وہاں نوکری لگ گئی۔ تب سے یہ جنت البقیع میں غور کن کے فرائض کو انجام دیتا رہا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے ہی اسے قریب ہی رہائش بھی میسر تھی۔ عبدالرشید کا کہنا ہے کہ اس نے جنت البقیع میں ایسے معجزات اور کرشمے دیکھے ہیں جن کا عام شخص تصور بھی نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو یہ سب باتیں صرف جھوٹ ہی محسوس ہوں گی، لیکن اس نے آپ سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور ابھی جو حالیہ جو باتیں عبدالرشید کے سامنے آئی وہ واقعی ایک عام شخص کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ عبدالرشید نے بتایا کہ کچھ سال پہلے جب وہ رات کو ایک قبر تیار کر رہا تھا، رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا، تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قبریں اچانک سے پھٹنا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں سے سفید کفن میں ملبوس مردے قبروں سے باہر نکل آئے ہیں، جو زور زور سے پہلے رونے لگے اور انہوں نے مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دوستو ایسا سحر انگیز تھا
کہ عبدالرشید سکتے کی سی کیفیت میں آ گیا اور جب تک اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ دن کی روشنی نکل رہی تھی. اس نے بھاگ کر وہ قبریں دیکھی جو رات اس نے اپنی آنکھوں سے کھلتی دیکھی تھی. وہ بالکل اپنی اصل حالت میں تھی اور ان میں درار تک نہیں آئی تھی. خیر اس دن تو اسے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب اس کا وہم ہو اور نیند کی کیفیت ہو گئی ہو اور اس نے یہ سب خواب میں دیکھا ہوگا. اس نے یہ سب اگنور کر دیا اور کسی اور سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. مگر اتفاق یہ ہوا دوستو کہ اس سے اگلی جمعرات بھی اچانک کسی کی تدفین کے لیے آدھی رات کو اسے ایک قبر تیار کرنے کے لیے جنت البقیع میں جانا پڑا اور رات کے اسی پہر اس نے پھر وہی سب دیکھا کہ قبروں سے مردے نکل رہے ہیں اور بلند آواز میں درود شریف پڑھنے کی صدائیں اس کے کانوں میں آنے لگی. اگلی صبح پھر سے ویسا ہی تھا. اب اسے لگا کہ یہ وہم نہیں ہو سکتا, ایک ہی چیز دو بار کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دھیان کرنے پر اسے یاد آیا کہ پچھلے ہفتے بھی جمعرات ہی کی رات تھی اور اس بار بھی جمعرات ہی کی رات تھی. اس کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سارے ہفتے اور رات کو اسی وقت وہاں جاتا رہا مگر اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا. لیکن جمعرات کی رات پھر یہ سب دہرایا گیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایسا ہر جمعرات کی رات میں ہوتا ہے اور اس نے ہر جمعرات کی رات وہیں بتانا شروع کر دی. پچھلے ماہ ایسا ہوا کہ مردوں میں سے ایک نے اس کا نام لے کر پکارا کہ عبدالرشید جب تم سب جان ہی چکے ہو اور ہماری محفل میں چھپ چھپا کر شامل بھی ہوتے آ رہے ہو تو تم کیوں نہیں ہمارے ساتھ مل کر اس محفل میں شریک ہوتے؟ آؤ ہمارے ساتھ مل کر درود شریف پڑھو. عبدالرشید ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ آیا. اس نے اگلی جمعرات کو اپنے ساتھ کیمرہ لے کر جانے کا سوچا. وہ یہ سب منظر کیمرے میں قید کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ یہاں جمعرات کو ایسا ہوتا ہے. اس رات اس نے جس منظر کو تصویریں اور درود پاک پڑھتے مردوں کی ویڈیوز بھی بنا لی. گھر جا کر اس کو دیکھا, تسلی کی اور پھر سو گیا. پھر اس نے ایک سعودی میڈیا سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں بتایا کہ اس کے پاس ایسی کوئی خبر اور مواد ہے جو دنیا کو حیران کر دے گی. میڈیا والے اس کے پاس آئے, انہوں نے اس کی ساری کہانی سنی اور کیمرہ فوٹیج دکھانے کا بولا. جب اس نے کیمرہ آن کر کے انہیں پکچرز اور ویڈیوز دکھائی تو حیرت کی بات یہ ہوئی دوستو کہ یہ تصویریں اور ویڈیوز اس کو تو صاف صاف دکھائی دے رہی تھی مگر باقی لوگوں کو وہ صرف ایک قبرستان کے رات کا منظر دکھائی دے رہا تھا. میڈیا والوں نے غصہ کیا کہ کیا تم پاگل ہو اور ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر بلائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب مجھے تو دکھ رہا ہے, یہ دیکھیں یہ ایسے ہے ویسے ہے. تو انہوں نے اس کی ذہنی حالت پر شک کیا. اس نے پھر کہا کہ آپ کو اگر یقین نہیں تو آپ میرے ساتھ جمعرات کی رات جنت البقیع میں چل کر خود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. انہوں نے سوچا کہ ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. انہوں نے جمعرات کی رات اس کے ساتھ قبرستان میں بتائی مگر ایسا وہاں کچھ نظر نہیں آیا اور نہ ہی کچھ دکھائی دیا. پیارے دوستو, بعد ازاں انہوں نے اس کی ذہنی حالت کا علاج کروانے کے لیے قبرستان کی انتظامیہ سے کانٹیکٹ کیا جنہوں نے اسے اس بات پر نوکری سے فارغ کرتے ہوئے مینٹل ہاسپٹل داخل کر دیا. پیارے دوستو, مینٹل ہاسپٹل میں عبدالرشید آج بھی قسمیں اٹھا اٹھا کہتا ہے کہ یہ کوئی پاگل پن نہیں, اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے مگر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا. پیارے دوستو, آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعی عبدالرشید نے ایسا کچھ دیکھا ہوگا یا یہ سب واقعی اس کی ذہنی حالت کی باعث سے؟ کامنٹ باکس میں ہو سکے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا. پیارے دوستو, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے. مجھے دیجیے گا اجازت, ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.